اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ حضرت سیدنا امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمۃ الباب قائم فرمایا، باب وجوب القراءۃ للامام والمأموم فی الصلوات کلھا فی الحضر والسفر وما یجہر فیہا وما یخافت۔ اس ترجمۃ الباب پر گزشتہ سبق میں ہم بحث کر چکے ہیں کہ امام اور مقتدی کے لیے تمام نمازوں میں حضر، سفر، جہری اور سری نمازوں میں قرات کا وجوب ہے، اور اس ترجمۃ الباب کے تحت امام کے لیے جاری نمازوں میں بلند آواز سے قرات ہے، سری نمازوں میں آہستہ ہے، اور حضر سفر میں قرات اسی طرح ہی ہے۔ صرف ایک مسئلہ یہ ہے کہ مقتدی جو ہے اس کے لیے قرات کا وجوب، میں نے بیان کیا تھا کہ وجوب تو اس کے لیے بھی ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ حکماً قرات کرتا ہے کہ اس کا امام موجود ہوتا ہے، تو امام کے ہوتے مقتدی خاموش رہتا ہے، تو یہ امام کا پڑھنا مقتدی کا ہی پڑھنا ہوتا ہے۔ اور قرآن مجید کی قرات جو ہے یہ نماز کے فرائض میں سے ایک فرض ہے، یا وجوب بمانا بھی فرض ہی ہے، فرضیت ہے قرات کی۔ تاہم یہ ہے کہ مقتدی کے لیے حکمی طور پہ قرات ہے، اس طرح حقیقی قرات نہیں جس طرح امام قرات کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس کی ایک حدیث پاک جو طویل حدیث پاک ہے، اس پہ بھی تبصرہ ہو گیا۔ اب دوسری حدیث پاک اس ترجمۃ الباب کے تحت جو ہے حضرت سیدنا امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ لے کر آئے، جس کے راوی جو حضرت عبادہ بن صامت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو فاتحۃ الکتاب نہ پڑھے، سورہ فاتحہ نہ پڑھے، اس کی نماز نہیں ہے۔ اس میں شوافی اور دیگر اہل علم کی رائے یہ ہے کہ سورہ فاتحہ شریف کا نماز میں پڑھنا فرض ہے، جبکہ احناف علیہم الرحمہ کہتے ہیں مطلق قرات فرض ہے، سورہ فاتحہ کی ہے یا آگے صورت ملانا ہے، مطلق قرات فرض ہے، مطلق قرات فرض ہے، نماز کے فرائض میں سے ہے۔ سورہ فاتحہ کا پڑھنا جو ہے نماز کے دوران یہ واجب ہے، فرض نہیں ہے، فرض نہیں ہے۔ اور ایک دوسری بات یہ بھی ہے کہ جو شوافی اس حدیث پاک سے استدلال کرتے ہیں، اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ امام کے لیے، منفرد کے لیے اور مقتدی کے لیے بھی سورہ فاتحہ کا پڑھنا جو ہے وہ فرض ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہے۔ تو جبکہ احناف جو ہے وہ منفرد کے لیے اور امام کے لیے سورہ فاتحہ کا پڑھنا تو واجب قرار دیتے ہیں، جبکہ مقتدی کے لیے یہ ہے کہ وہ خاموش رہے، وہ خاموش رہے، چونکہ اس کا امام موجود ہے، تو امام کا پڑھنا ہی مقتدی کا پڑھنا ہے۔ اس میں جو احادیث مبارکہ دلائل ہیں فقہ حنفی کی طرف سے، وہ بھی موجود ہیں احادیث مبارکہ میں۔ اور جہاں تک تعلق ہے اس حدیث پاک کا کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو سورہ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز، لا صلاۃ پہ جو لا ہے یہ نفی کے لیے ہے، تو یہ لا جو ہے نفی جنس کے لیے بھی ہوتا ہے، نفی کمال کے لیے بھی ہوتا ہے، نفی ہاں۔ تو یہاں پہ جہاں شوافی سمجھتے ہیں کہ یہ لا نفی جنس کا ہے کہ بالکل نماز ہوتی نہیں ہے سورہ فاتحہ کے بغیر، احناف علیہم الرحمہ کہتے ہیں یہ لا نفی کمال کے لیے، نفی سورہ فاتحہ پڑھنی واجب تھی، اگر نہیں پڑھی تو نماز کامل نہیں ہوئی ہے، لہذا نماز کے اندر سورہ فاتحہ کے نہ پڑھنے سے کمال کی نفی ہے، نفی جنس نہیں ہے کہ بالکل ہی نماز نہیں ہے، جس طرح کی احادیث مبارکہ موجود ہیں، لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد، حدیث پاک ہے آقا حضور علیہ السلام نے فرمایا مسجد کے پڑوسی کی لا صلاۃ، وہاں پر بھی لا صلاۃ ہے، نماز نہیں ہے، مگر مسجد میں پڑوسی جو ہے وہ گھر میں نماز پڑھے مسجد میں نہ پڑھے، ہے مسجد کا پڑوسی، حضور نے فرمایا لا صلاۃ، اس کی نماز نہیں، تو یہاں لا بمانا
نفی کمال کے لیے، نفی کمال کے لیے ہے۔ ایسے ہی ایک دوسری حدیث پاک میں بھی لا نفی کمال کے لیے ہے، جس میں کھانے کی موجودگی میں کھانا حاضر ہے تو نماز نہیں، تو وہاں پر بھی کیا ہے؟ نفی کمال مراد ہے۔ اور یہاں پر بھی فقہائے آنا فرماتے ہیں لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب میں لا جو ہے نفی سورہ فاتحہ جو نہ پڑھے اس کی نماز کامل نہیں ہے۔ گویا کہ سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے، فرض نہیں ہے۔ اور پھر وہ روایات جو فقہ حنفی کی دلیل بنتی ہے، یہ مقتدی کے لیے کیا حکم ہے کہ مقتدی جو ہے اس کے لیے سورہ فاتحہ میں بھی یہی ہے کہ اس کا امام موجود ہے تو امام کا پڑھنا جو ہے وہی مقتدی کا پڑھنا شمار ہوگا۔ علیہ الرحمہ نے اس حدیث پاک کے تحت جو اپنی جو ہے وہ دلائل قائم کیے ہیں احادیث مبارکہ کی روشنی میں، ان میں حدیث شریف ہے حدیث جابر رضی اللہ تعالی عنہ، جسے سنن ابن ماجہ میں بیان کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کان لہ امام فإن قراءۃ الامام قراءۃ اللہ، جس شخص کا امام ہے امام کا پڑھنا ہی مقتدی کا پڑھنا ہے۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ان کلمات کے ساتھ آئی، جسے ابن حبان نے بھی علیہ الرحمہ نے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، جس کا امام ہے امام کا پڑھنا ہی اس کا پڑھنا ہے۔ تو امام کس کا ہوتا ہے؟ مقتدی کا ہوتا ہے۔ تو آقا حضور علیہ السلام نے جہاں یہ ارشاد فرمایا کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہے، یہ بھی ساتھ ارشاد فرمایا کہ مقتدی کے لیے علیحدہ حکم ہے، مقتدی کے لیے مقتدی کا الگ حکم بیان فرمایا ہے۔ کوئی ایک روایت بھی ایسی نہیں ہے جو واضح صریح طور پہ یہ بتائے کہ مقتدی اگر سورہ فاتحہ نہ پڑھے تو اس کی نماز نہیں، ایسی کوئی روایت بھی نہیں ہے۔ لہذا یہ تو مقتدی کے لیے روایت موجود ہے جو مختلف صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے آئی ہے، جس میں فرمایا گیا من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ۔ مقتدی کا علیحدہ حکم تو بیان کیا گیا کہ امام کے ہوتے مقتدی کی قراءت نہیں ہے، امام کا پڑھنا امام کی قراءت ہی مقتدی کے لیے حکم قراءت ہے، حکم گویا کہ وہ امام پڑھ رہا ہے تو مقتدی کی طرف سے بھی ادا ہو گئی ہے۔ اور دار قطنی نے جو حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی روایت کی ہے اس کے اندر تو مرفوع روایت ہے، اور ان میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا یکفیک قراءۃ الامام خافتا او جہرا، امام کی قراءت تیرے لیے کافی ہے، امام کی قراءت تیرے لیے کافی ہے، امام وہ سری قراءت کرے یا جاری قراءت کرے۔ کچھ لوگ سمجھتے کہ شاید جاری قراءت کے اندر تو کیونکہ قرآن مجید کا سننا بھی لازم ہے، ضروری ہے، اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون، جب امام قراءت کر رہا ہے بلند آواز سے تو مقتدی کا سننا جو ہے وہ لازم ہے، چپ رہے گا، چپ رہنے کا حکم ہے۔ لیکن سری نمازوں کے اندر تو پڑھتا بھی امام آہستہ ہے، تو وہاں پر شاید پڑھنے کی گنجائش ہو مقتدی کے لیے۔ آقا حضور علیہ السلام کے اس فرمان مبارک سے پتہ چلا کہ جو مقتدی ہے اس کو جہری نماز میں بھی امام کے پیچھے نہیں پڑھنا اور سری نماز کے اندر بھی اس نے نہیں پڑھنا۔ یہ سورہ فاتحہ پڑھنی جو ہے یہ واجب ہے، لیکن جب امام پڑھ رہا ہے تو امام کا پڑھنا ہی مقتدی کا۔ حضرت امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس حدیث پاک کے تحت جو ہے وہ تشریح کی ہے، اور بے شمار جو ہے وہ کتب کے حوالے سے احادیث مبارکہ لے کر ہے اور بڑی تفصیلاً بحث کیا ہے اس میں، جس کا خلاصہ میں نے عرض کر دیا ہے۔ حضرت سیدنا امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اسی ترجمۃ الباب کے تحت جو تیسری حدیث پاک ذکر کی اپنی سند کے ساتھ، اس میں راوی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، فرماتے ہیں بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لائے
تو ایک آدمی بھی مسجد میں آئے، ایک صاحب آئے مسجد میں، انہوں نے نماز پڑھی، اور نماز پڑھنے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، فسلم علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نماز کے بعد حضور علیہ السلام کو سلام کیا۔ پتہ چلتا ہے کہ نماز کے بعد سلام کرنا حضور علیہ السلام کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا طرز عمل ہے۔ اور پھر آج بھی جو نماز جمعۃ المبارک کے بعد مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پیش کیا جاتا ہے، یہ حضور کی بارگاہ میں تو ہر وقت ہی پیش کیا جانا چاہیے، تاہم جو ہے وہ نمازوں کے بعد پیش کیا جانا نمازوں کی قبولیت کا ذریعہ بنتا ہے۔ تو صحابی نے نماز پڑھی اور حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر سلام عرض کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سلام کا جواب دیا، جس سے پتہ چلتا ہے جو سلام دے اس کے سلام کا جواب بھی دینا سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جو ہے واپس پلٹ اور نماز پڑھیے، گویا کہ آپ نے نماز نہیں پڑھی، گویا کہ آپ نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ شخص لوٹے، نماز پڑھ کے آیا جیسا کہ پہلے پڑھی، پھر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے تو پھر فسلم علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر حضور کی بارگاہ میں سلام عرض کیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر یہی ارشاد فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی ثلاثا، یہ 3 مرتبہ ایسے کیے۔ یہ کیا کیا؟ آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے تو پہلی بار بھی ارشاد فرما دیتے کہ آپ جو ہے اس طریقے سے نماز پڑھیے، لیکن آقا حضور علیہ السلام اس کو حکم دیتے رہے، وہ جاتے رہے۔ کتنے تزکیہ نفس والے لوگ تھے، پاک دل والے، آقا حضور حکم کرتے وہ کام کرنا شروع کر دیتے۔ 1 بار 2 بار 3 بار جب ہو گئی تو اس شخص نے عرض کی آقا حضور والذی بعثک بالحق، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا، ما احسن غیرہ فعلمنی، آقا حضور آپ مہربانی کریں مجھے سکھا دے نماز کا طریقہ، میں تو نہیں جانتا، میں جتنا جانتا ہوں اتنا ہی میں کر سکا، اس سے بہتر تو میں نہیں جانتا، اس سے اچھا اور طریقہ تو میں نہیں جانتا، آپ مہربانی کریں فعلمنی، آپ مجھے سکھا دیں۔ یہ ہے نا کہ طلب اور تڑب بھی ہو، اور جو اس تاخیر کے ساتھ آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں پھر نماز کا طریقہ سکھایا نا، اس میں شوق اور رغبت بڑھانا مقصود ہوتا ہے کہ بار بار آئے، اور پھر یہ ہے کہ آخر میں ان کو جب سکھایا جاتا ہے تو وہ ذہن میں زیادہ جو ہے مضبوطی کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے، اور اس کے ساتھ شوق جو ہوتا ہے وہ بھی بڑھتا ہے، اور پھر ظاہر آقا حضور علیہ السلام کے حکم پر ہی وہ نماز پڑھتے رہے، انہیں آقا حضور کے حکم کی تعمیل کا ثواب تو ہوتا رہا نا، اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے لمحات گزرے، تو آقا حضور علیہ السلام سے عرض کرنے لگے آقا حضور آپ مجھے سکھا دے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا قمت الى الصلاۃ فکبر، جب نماز کے لیے تم ارادہ کرو نماز پڑھنے کا، قیام کرنے کا، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا فکبر، تکبیر کہیے، آقا حضور علیہ السلام نے فرمایا تکبیر کہیے، ثم اقرأ ما تیسر معک من القرآن، پھر قرآن مجید سے جو میسر ہے، جو آسان ہے وہ پڑھیے۔ اب اس حدیث پاک میں گویا کہ نماز کے فرائض اور شرائط کا بھی تذکرہ آ رہا ہے نا، ایک تو قیام ہے اور تکبیر ہے، اور کیا ہے؟ تکبیر اولا جو ہے یہ بھی نماز کی شرائط میں سے ہے، اور پھر یہ ہے کہ جتنا میسر ہو قرآن سے، آسان ہو، وہاں سے قرآن مجید پڑھیے، اتنا قرآن پڑھیے۔ گویا کہ مطلق قرات جو فقہ حنفی میں فرض قرار پاتی ہے نا، آقا حضور علیہ السلام کے اس فرمان مبارک سے ثابت ہو رہی ہے۔ ثم ارکع حتی تطمئن راکعا، پھر رکوع کیجئے یہاں تک کہ رکوع میں مطمئن ہو جائیں، رکوع میں اطمینان ہو جائے، یہ ہے رکوع کے اندر جانے کی کیفیت اور رکوع میں ٹھہرنا۔ ثم ارفع حتی تعتدل قائما، پھر رکوع سے اٹھیے
یہاں تک کہ سیدھے کھڑے ہو جائے. تعتدل قائما کا کیا مطلب ہے؟ سیدھے کھڑے ہونا. ہاں تعتدل اعتدال ارکان فقہ حنفی میں واجب ہے. نماز کے دوران تعدیل ارکان کو ٹھیک ٹھیک اپنی جگہ پہ ادا کرنا یہ واجبات نماز میں سے ہے. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا سیدھے کھڑے. ثم اسجد حتی تطمئن ساجدہ، پھر سجدے میں جائیے یہاں تک کہ سجدے میں مطمئن ہو جائے، اطمینان ہو جائے. پھر سجدے سے سر اٹھائیے یہاں تک کہ سیدھے بیٹھ جائیں اطمینان کے ساتھ. آقا حضور علیہ السلام نے فرمایا وَفْعَلْ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا، ساری نماز میں ایسے ہی کیجئے، ساری نماز میں ایسے ہی کیجئے. تو اس میں آقا حضور علیہ السلام نے اس شخص کو نماز کا طریقہ ارشاد فرمایا تاکہ نماز میں قیام، تکبیر تحریمہ، رکوع، سجود، قرات اور پھر یہ ہے کہ تعدیل ارکان، ان ساری چیزوں کی آقا حضور علیہ السلام نے اس فرمان مبارک میں تعلیم ارشاد فرمائی. اس کے تحت حضرت امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری میں فرماتے ہیں فوائد حدیث پاک میں کہ اس حدیث پاک سے جو مسائل مستنبط ہوتے ہیں ان میں سے ایک مسئلہ یہ ہے، فردہ جو ہے نا، آقا حضور علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا، یہ دلیل علی وجوب رد السلام علی المسلم کہ مسلمان سلام دے تو اس کا جواب دینا لازم ہو جاتا ہے، جواب دینا لازم ہو جاتا ہے. اور پھر آقا حضور علیہ السلام چونکہ اسے تعلیم بھی ارشاد فرما رہے تھے تو جہاں نماز کا طریقہ ارشاد فرما رہے تھے اس کے ساتھ ساتھ باقی چیزوں کی بھی آپ تربیت فرما رہے تھے کہ سلام کا جواب بھی ہوگا، جو سلام دے گا اس کو جواب دیا جائے گا. بلند آواز سے سلام دیتا ہے، بلند آواز سے پھر جواب بھی دیا گیا. تو آقا حضور علیہ السلام نے تو یہ ارشاد فرمایا ارجع فصلی فانک لم تصلی. کچھ لوگ کہتے ہیں جی نماز تو پڑھ لی ہے، آپ کہتے ہیں نماز نہیں ہوئی. اگر طریقہ مبارکہ کے مطابق نماز نہیں ہوگی تو اس کے بارے کہا جائے گا کہ نماز نہیں ہوئی. کہتے ہیں اس ارشاد نبوی سے پتہ چلتا ہے کہ عبادات میں کسی جاہل کے افعال جو لا علمی میں وہ سرزد ہو جائیں وہ کر لے، وہ اس کے لیے کافی نہیں ہے. یہ نہیں کہا جائے گا چلے اس نے پڑھ لی ہے، جتنا طریقہ آتا تھا جیسے آتا تھا کافی ہے. کافی نہیں ہوگا، اس کو طریقہ سمجھنا ہوگا، اس کو طریقہ سمجھنا ہوگا اور اس کے مطابق اسے نماز ادا کرنی ہوگی. اور باقی بھی احکام کے اندر یہی طریقہ ہے کہ وہ سمجھا جائے. اور تیسرا مسئلہ فیکبر کے اندر یہ دلیل بنتی ہے کہ نماز کے شروع میں تکبیر کہنا جو ہے نا، تکبیر تحریمہ کہنا، یہ کیا ہے؟ نماز کی شرائط میں سے ہے اور تکبیر سے ہی نماز شروع کی جائے. نماز اچھا یہ تکبیر جو ہے یہ نماز کی شرائط میں سے ہے. اور اس طرح چوتھا مسئلہ ثم قرأ سے پتہ چلتا ہے، دلیل بنتا ہے یہ جملہ کہ نماز میں مطلق قرات فرض ہے، نماز میں مطلق قرات. اور پھر ثم اقرأ ما تیسر کا جو کلمہ ہے اس میں فرماتے ہیں یہ دلیل بنتا ہے کہ مطلق قرات فرض ہے. جو ہمارے اصحاب احناف ہیں نا ان کی دلیل بنتی ہے کہ سورہ فاتحہ جو ہے نا وہ فرض نہیں ہے. سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجبات نماز سے ہے لیکن فرض نہیں ہے، مطلق قرات چونکہ فرض قرار دی گئی ہے. اسی طرح حتیٰ تطمئن دو جگہ پہ آقا حضور علیہ السلام کی ارشاد مبارک میں جو آیا یہ دلیل بنتا ہے کہ رکوع اور سجود میں پورا اطمینان اور اعتدال جو اس کو ضرور مد نظر رکھا جائے. اور وفعل ذلک فی صلاۃ کلھا، یہ دلیل بنتا ہے اس بات کی کہ آدمی پر لازم ہے کہ ہر رکعت میں قرات کرے، ہر رکعت میں جیسا کہ ہر رکعت میں رکوع سجود فرض ہے ایسے ہی ہر رکعت میں قرات بھی فرض ہے. یہ امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ نے مسئلہ بیان فرمایا. اور اسی طرح آٹھواں مسئلہ یہ بھی فرمایا نماز کے واجبات میں کوئی واجب رہ جائے، نماز کے واجبات میں سے کوئی واجب رہ جائے تو اس نماز کا اعادہ لازم ہے، اس نماز کا جو آنے والے تھے ان تعدیل ارکان ان سے رہ رہا تھا تو آقا حضور علیہ السلام نے یہی فرماتے ارجع فصلی فانک لم تصلی.
اور یوں ہی یہ ہے کہ پھر یہ بھی مسئلہ ہے کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر، کہ جس کے سامنے کو کام کیا جائے اسے نیکی کا حکم دینا چاہیے اور برائی سے روکنا چاہیے۔ ایک مسئلہ ایسے یہ بھی معلوم ہوا کہ حسن تعلیم دینے کا انداز بھی اچھا ہو، سکھانے کا انداز بھی اچھا ہو، نرمی کے ساتھ کیا جائے، سختی کے ساتھ نہ کیا جائے۔ آقا حضور علیہ السلام انہیں بار بار یہ ارشاد فرماتے ارجع فصلی فإنک لم تصلی۔ تو اور اسی طرح یہ بھی مسئلہ معلوم ہوا کہ پھر مسئلے کی وضاحت بھی کرنی چاہیے، مسئلے کی وضاحت کرنی چاہیے، مسئلہ پوری تشریح کے ساتھ سمجھانا چاہیے۔ اور 13واں مسئلہ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ مسجد میں امام کا بیٹھنا اور پھر امام کے ساتھ اس کے مقتدی حضرات کا آ کر بیٹھنا، کہ آقا حضور علیہ السلام نماز کے بعد مسجد میں تشریف فرما رہتے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین نماز پڑھ کے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، سلام عرض کرتے، زیارت سے فیض یاب ہوتے اور تربیت لیتے۔ اسی طرح یہ بھی ہے کہ جس عالم کے پاس جائے نا تو آداب زیارت و ملاقات میں یہ ہے کہ جانے والا جو زائرین میں سے ہے وہ کیا کرے، سلام دے اور ادب احترام سے پیش آئے۔ اور یہ بھی مسئلہ امام عینی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا۔ پھر یہ بھی ہے کہ کسی سے کوئی کسی قسم کی تقصیر واقع ہو تو اس کو اس کا اعتراف بھی کر لینا چاہیے۔ اور یہ بھی مسئلہ یہ ہے کہ آقا حضور علیہ السلام کا اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ساتھ جو ہے کس قدر حسن سلوک ہے، کتنے حسن اخلاق سے آپ پیش آتے، کتنی نرمی کے ساتھ پیش آتے تھے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ اور ایک مسئلہ یہ بھی امام عینی فرماتے سے پتہ چلتا ہے، مفتی سے جب کسی مسئلے کے بارے میں پوچھا جائے، وہاں پر کسی اور چیز کی بھی ضرورت ہو سائل کو، تو اس کے لیے مفتی کے لیے مستحب یہ ہے، ایک سوال تو پوچھا گیا، دوسرا اس کے ریلیٹڈ ہے، متعلقہ ہے، اس کی بھی ساتھ ہی وضاحت کر دے، اس کی بھی ساتھ ہی اب یہ ہے کہ وہ نماز پڑھنے والے جو صاحب تھے ان سے کسی ایک چیز کے اندر چیز تھی، ایک چیز کی وضاحت ضروری تھی، آقا حضور علیہ السلام نے اس کے ساتھ جو متعلقہ چیزیں تھیں ان کو بیان کر دیا تاکہ اس کے لیے مزید سمجھنا آسان ہو جائے۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ یہ جس طرح میں نے عرض کیا صحابہ کرام کتنے خوش نصیب تھے، زیارت نصیب ہوتی، تربیت نصیب ہوتی براہ راست۔ حضور حکم کرتے نماز پڑھو، نماز پڑھاتے، پھر آتے حضور حکم کرتے نماز پڑھو، پھر چلے جاتے، پھر حکم فرماتے نماز پڑھو، نماز۔ تو یہ بھی ہوتا ہے کہ پھر جو حکم دینے والا ہے نا، علماء کرام ہیں، رہنمائی کرنے والے ہیں، لوگوں کو چاہیے کہ ان کی رہنمائی پر صبر بھی کریں، وہ جیسے حکم دے اس کے مطابق عمل کریں، اس کے مطابق آگے عمل بھی کریں، یہ بات بھی اس میں ثابت ہوتی ہے۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ آقا حضور علیہ السلام نے جو یہ ارشاد فرمایا اور طریقہ جو ہے ارشاد فرمایا کہ پہلی بار ہی اس کو نہیں سبق دے دیا، سمجھ آ رہی ہے، اس کو بھیجا نماز پڑھ کے آؤ، دوبارہ تیسری مرتبہ۔ اس لیے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا انما لم يعلمه اولا ليكون ابلغ في تعریفه وتعریف غیره بصفت الصلاۃ المجزیہ، فرماتے ہیں اس لیے پہلی بار ہی نہیں طریقہ ارشاد فرما دیا تاکہ اب اس کو جب بار بار کہنے کے بعد طریقہ ارشاد فرمایا جائے گا تو اس کے ذہن میں زیادہ راسخ ہو جائے گا، اور زیادہ اس کو طلب بڑھنے سے اس کو زیادہ جلدی سمجھ آ جائے گا اور پختہ بھی ذہن میں ہو جائے گا۔ یہ بھی طریقہ ہوتا ہے جو کبھی پہلے خاموشی اختیار کی جاتی ہے کہ ایک بار وہ کر رہا ہے تو کر لے، اب دوبارہ اس کو سمجھانے کے ساتھ گویا کہ اس کے لیے زیادہ راسخ ہو جاتا ہے، اس کے ذہن میں محفوظ ہو جاتا ہے۔ امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث پاک کے تحت یہ 20 مسائل کا استنباط جو مجتہدین نے، محدثین کرام نے کیا ہے اس کا بھی ذکر کر دیا، جس سے پتہ چلتا ہے کہ حدیث پاک پڑھنے والے اور پڑھانے والے کتنی تشریح کے ساتھ جو ہے آقا حضور علیہ السلام کی زبان مبارک سے نکلنے والے ایک ایک کلمہ مبارک کی صرف تشریح نہیں کرتے تھے، آقا حضور کی کیفیات اور آقا حضور علیہ السلام کی اداؤں سے بھی مسائل کا استنباط کرتے نظر آتے۔ حضرت اللہ غوث زمان
ہمارے قبلہ مرشد و رہبر و رہنما حضرت حافظ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ آپ فرمایا کرتے تھے حدیث پاک وہ پڑھائے جو حدیث پاک کو صحیح سمجھا سکے. ہم اس لائق تو نہیں ہیں، لیکن امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ کی عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ حدیث پاک سمجھنے والوں کی شان کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے صدقے ہمیں بھی صحیح معنوں میں حدیث پاک پڑھنے سمجھنے سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ سعادتیں اللہ تعالیٰ ہمیں تا دم آخر نصیب فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ.